اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک لینڈ مارک فیصلہ 491 سی آر پی سی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا کہ اس میں فائن کیا گیا ہے پٹیشنر کو ساتھ۔ یہ جناب ریٹ پٹیشن نمبر 66032/2021 ہے۔ یہ رپورٹ ہوا ہے 2021 LHC 8707۔ میں نے آپ کو اس کا بتا دیا ججمنٹ نمبر 2021 LHC 8707۔ ایکسکیوز می۔ تو یہ جناب کیس بڑا اہم کیس ہے 491 کے حوالے سے، جو بلا سوچے سمجھے 491 کروا دیتے ہیں اور بعد میں پھر بھگتنا پڑتا ہے۔ میر اشرف اینڈ اندر ورسز ایکس اسٹیشن ہاؤس آفیسر وغیرہ۔ The petitioner and respondent number 3 are real brothers and sister۔ جو پٹیشنرز ہیں اور جو رسپونڈنٹ ہیں اس کیس میں وہ حقیقی بہن بھائی ہیں۔ پٹیشنر نمبر 1 lives on the first floor of a house in ڈھولنوال ملتان روڈ لاہور۔ پٹیشنر جو ہے نمبر 1 جو ہے وہ فرسٹ فلور پر ڈھولنوال میں گھر میں رہتا ہے ملتان روڈ لاہور میں، جبکہ رسپونڈنٹ نمبر 3 ریزائڈز آن اٹس گراؤنڈ فلور ود ہر فیملی، جبکہ اس کی بہن جو ہے وہ گراؤنڈ فلور پر رہتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی۔ اینڈ آلسو لکس آفٹر دیئر 90 ایئرز اولڈ فادر۔ وہ جو خاتون ہے، بیٹی ہے، اپنے باپ جو 90 سال کا باپ ہے اس کی لک آفٹر بھی کرتی ہے۔ The petitioners alleged that Muhammad Sharif lost his mental balance in March 2019 and respondent number 3 and her husband, respondent number 4, have illegally confined him and even stopped them from meeting him۔ اب یہ جو پٹیشنرز ہیں بھائی ہیں، ان میں سے ایک بھائی تو اسی گھر میں اوپر والے فلور میں رہتا ہے۔ انہوں نے پٹیشن دائر کی کہ جناب ان کے ابا کی یادداشت 2019 مارچ میں ختم ہو گئی تھی، امبیلنس ہو گئی تھی، اور یہ جو ہماری بہن ہے اور اس کا جو میاں ہے یعنی بہنوئی جو ہے، یہ ہمیں اپنے ابا سے ملنے نہیں دیتے۔ 29/8/2021 پٹیشنر نمبر 1 filed a habeas corpus petition under section 491 CRPC in the session court لاہور۔ جو بیٹا ہے ایک، اس نے درخواست دی حبس بجا کی سیشن کورٹ میں کہ جناب ان کا جو والد صاحب ہیں ان کو فار دی ریکوری آف محمد شریف فرام دی alleged illegal custody آف respondent نمبر 3 and 4۔ respondent نمبر 3 اور 4 یعنی بہن اور بہنوئی کی قید سے ابا کو رہائی دی جائے۔ The learned additional session judge had the alleged detainee brought before him۔ ایڈیشنل سیشن جج صاحب جو تھے انہوں نے بابا جی کو، محمد شریف صاحب کو اپنے پاس طلب کیا۔ اور اس کا بیان ریکارڈ کیا اور ان کی پٹیشن جو بیٹے کی پٹیشن تھی اس کو ڈسمس کر دیا 1/9/2021 کو۔ The petitioner are aggrieved of the observation of the learned judge that Muhammad Sharif is enjoying good physical and mental health۔ انہوں نے جناب نا ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا کہ جناب ان کے ابا جو ہیں یہ ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہیں، اس فیصلے سے یہ متاثر ہوئے تو انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی۔ پٹیشنرز کے وکلاء نے کہا کہ کورٹ آف پروٹیکشن کانسٹیٹیوٹڈ انڈر دی مینٹل ہیلتھ آرڈیننس، مینٹل ہیلتھ آرڈیننس کے 2001 کے تحت جو ہے
ایک کانسٹیٹیوٹ کیا جائے بورڈ the exclusive jurisdiction to determine whether a person is mentally disordered, and the procedure therefore is set out in chapter 5 of the that enactment. ان کا جناب اس کا ذہنی معائنہ کرایا جائے. The additional session judge was not the court of protection, so he was not competent to comment on the mental health of the محمد شریف. اب جو پٹیشنرز ہیں بیٹوں کے وکیل صاحب نے کہا کہ ایڈیشنل سیشن جج کمپیٹنٹ نہیں تھا کہ وہ اس حوالے سے آبزرویشن دیتا. رسپونڈنٹ کے وکیل صاحب نے کہا کہ یہ ایک صرف تنگ کرنے کے لیے پٹیشن ہے. محمد شریف جو ہے وہ بالکل بابا جی صحت مند ہیں, بے شک وہ ان کی عمر زیادہ لیکن وہ بالکل ذہنی طور پر ٹھیک ہیں, اور جو یہ بیٹے ہیں ان کی نظریں صرف پراپرٹی پہ ہیں کیونکہ یہ ایک مالدار آدمی ہے. They were erect when a few months back he transferred a small piece of land to respondent number 3. وہ اس سے ذرا ہوئے ہیں کہ چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا انہوں نے اپنی بیٹی کے نام کیا تھا, and since then they were trying to get him declared insane. اور اس وقت سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس نے بہن کو حصہ کیوں دے دیا ہے چھوٹا سا, وہ اس کو ڈکلیئر کروانا چاہتے ہیں کہ یہ انسین ہے, پاگل ہے. یہ بھی کہا گیا کہ ایڈیشنل سیشن جج کی آبزرویشن جو ہے درست ہے. The petitioner had not impleaded محمد شریف in this petition. ہائی کورٹ میں جو ریٹ پٹیشن کی پٹیشنر نے محمد شریف صاحب کو فریق نہیں بنایا. The court observed that he was a necessary party to these proceeding and ordered him to be made respondent number 5, which was done. عدالت نے حکم دیا کہ اس کو رسپونڈنٹ نمبر 5 بنایا جائے کیونکہ یہ نیسیسری پارٹی ہے. He was issued notice. شریف صاحب کو نوٹس ایشو کیا گیا with an other direction. Subsequently also appeared in person. وہ خود بھی پیش ہوئے. The Mental Health Ordinance 2001 was imposed by the President of Pakistan on 20/2021 after the passage of 8th Amendment. When health became a provincial subject, it was adopted by the provinces with some amendments. The preamble of the Mental Health Ordinance 2001 as amended by the Punjab Mental Health Amendment Act 2014, which shall hereinafter be referred to the ordinance, read as follows. An ordinance to consolidate and amend the law relating to mentally disordered person with respect to their care, treatment, the management of their property and their related matters. یہ اس میں جناب نا لکھا ہوا تھا. According to section 2(1)(d), the court of protection means a district court designated as such by the government of Punjab and having jurisdiction to perform functions under ordinance. District court اس سے مراد ہے گویا کہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب واقعی اس کے فیصلہ کر سکتے تھے. اب جج صاحب جو ہائی کورٹ کے جج طارق تسلیم صاحب ہیں وہ اب لکھ رہے ہیں اپنی آبزرویشن. وہ کہتے ہیں I summoned محمد شریف in person and examined him in detail in open court. انہوں نے کہا جی نے میں نے شریف صاحب کو عدالت میں بلایا اور پوری عدالت کے سامنے اس کو ایگزامن کیا. He was in a good physical and moral health, mental health. وہ بالکل ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر ٹھیک ہیں. And answered all my question intelligently. اور میرے تمام سوالات کا جواب بڑے ذہانت کے ساتھ دیا. The documents produced by respondent number 3 and 4 showed that the petitioner are in a dither ever since he transferred one of his property to respondent number 3 and are going all out to get him declared paranoid so that he could be stopped from making further alienation. It is shocking that they have stopped so low for worldly gains. آنریبل ہائی کورٹ نے کہا کہ جب سے انہوں نے کچھ ایسے ڈاکومنٹس بھی اس بہنوئی نے اور بہن نے عدالت میں پیش کیے جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جب سے اس نے چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا اپنی بیٹی کے نام شریف صاحب نے لگایا یہ شروع ہو گئے ہیں کہ ابا کو پاگل قرار دے دیا جائے اور مزید پراپرٹیز کسی کو ان کو دینے سے روکا جائے. جج صاحب کہتے ہیں عدالت کہتی ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ دنیاوی
مقاصد کے حصول کے لیے کتنا گھٹیا کام یہ بیٹے کر رہے تھے. The general rule is that cause follow the event. It connotes that the court will order the party losing the case to pay the cost of the winner. یہاں پر جج صاحب نے کہا کہ جناب یہ قانون ہوتا ہے، رول ہے کہ جو پارٹی لوز کرتی ہے وہ جیتنے والی پارٹی کو کاسٹ دیتی ہے تاکہ اس کا جو نقصان ہو. The theory upon which they are allowed to be a plaintiff is that the default of the defendant made it necessary to sue him and to the defendant that the plaintiff sued him without a fault. یعنی کہ بغیر فالٹ کے اس کو عدالت میں گھسیٹا تو اس کا اسے ایک قسم کا ہرجان نہ دے. یہ بات جج صاحب نے اپنے اس فیصلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ کاسٹ کی باتیں کی ہیں کہ کاسٹ کیوں ڈالی جاتی ہے اور کاسٹ کے کیا محرکات ہیں. اس میں انہوں نے بہت سے حوالہ جات دیے ہیں. Section 35 deal with the actual cost while Section 35A with the compensatory cost. Actual cost اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ باتیں کی ہیں جناب. اصل بات یہ ہے جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی، ججمنٹ 12 صفحوں کی ہے. I have already concluded that this petition has been instituted in bad faith. Honorable High Court کہہ رہی ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ بری نیت کے ساتھ پٹیشن کی گئی تھی. The petitioners have shamelessly abused the process of law, so they are liable to be burdened with heavy cost. پٹیشنرز نے بڑی بے شرمی کے ساتھ قانون کو ایبیوز کیا ہے، غلط اس کا سہارا لیا ہے، اس لیے ان کو ہیوی کاسٹ پڑنی چاہیے. This petition is dismissed with cost in the sum of ₹2 lakhs which shall be recovered as area of land revenue from the petitioners jointly and severally and paid to Muhammad Sharif, respondent number 5, against due acknowledgement within 3 months from today, and if he refuses to accept the money, it shall be deposited with the Shaukat Khanum Hospital. عدالت نے کہا جناب ان سے 2 لاکھ روپے جرمانہ لیا جائے 3 ماہ کے اندر اندر. کمشنر کو کہا کہ اس کو لے کر دیں، اگر وہ نہیں دیتے تو ان کے پاس کوئی پراپرٹی ہے وہ بیچ کر ان سے 2 لاکھ جرمانہ لیں اور بابا جی کو دیں. اگر بابا جی لینے سے انکار کر دیں تو ان پیسوں کو جمع کروا دیا جائے شوکت خانم ہاسپٹل میں. دوستو، پچھلے چند سالوں سے اس ناچیز نے یہ آواز اٹھائی ہوئی ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا جاتا ہے. اب اسی گھر میں بیٹا اوپر والے پورشن میں رہ رہا ہے، بیٹی نیچے رہ رہی ہے اپنے خاوند بچوں کے ساتھ، اور بابا جی کو بھی دیکھ بھال کر رہی ہے، اور بابا جی گڈ ہیلتھ میں ہیں. بابا جی نے سوچا ہوگا کہ بیٹوں نے بعد میں پتہ نہیں بیٹی کو کچھ دینا ہی، جس طرح ہمارے ہاں روٹین ہے، تو کچھ تھوڑے سے انہوں نے زمین کا ٹکڑا اس کے نام لگایا تھا، ان کو آگ لگ گئی. انہوں نے جناب نہ بابا جی کو پاگل قرار دینے کے لیے کوشش کر دی. یہاں پر شاید آپ لوگوں کو یہ انوکھی بات لگے، عجیب لگے میرے منہ سے یہ بات سنتے ہوئے، لیکن with very sorry. کتنا افسوس ہے، کتنے ظالم ہیں ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں. ان کا بڈھا پاگل ہو گیا ہے، اس کو پاگل قرار دے دیا جائے. پاگل عدالت سے قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک قسم کا ڈیڈ قرار دے دیا جائے. وہ اپنی ساری پراپرٹیز جو ہیں اس کے لیے گارڈین مقرر کیا جائے. جیتے جی باپ کو پاگل قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر ایکشن ختم کر دیا جائے. یہ جائیداد کا لالچ، اور اس میں 90% کیسز میں بیٹے ہی انوالو ہوتے ہیں لالچ میں. بیٹیاں بیچاری پھر بھی جو ہے نا وہ شرم و حیا کرتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.